رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے متعلق بات ہے۔ شق صدر کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ اول بار زمانہ طفولیت میں پیش آیا۔ شق صدر کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر کیوں لگایا گیا؟ اسی طریقے سے میرے دوستوں، مہر نبوت کب لگائی گئی؟ بعض کہتے ہیں مہر نبوت ابتدائے ولادت سے تھی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے متعلق بات ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کی ہمراہ بکریاں چرانے جنگل گئے ہوئے تھے کہ ایک آپ کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا۔ 2 سفید پوش آدمی آئے اور ہمارے قریش بھائی کو زمین پر لٹا کر ان کو حکم ان کے شکم مبارک چاک کیا۔ اور اسی کو سی بھی رہے تھے کہ ہمارے قریش بھائی کو زمین پر لٹا کر 2 سفید پوش ان کا شکم مبارک چاک کیا اور پھر اس کو چھری بھی رہے تھے۔ یہ واقعہ سنتے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی شوہر کی ہوش اڑ گئی۔ آپ تاؤں خزاں دوڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر چہرے انوار کا رنگ فقط حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے چمٹا لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی باپ نے آپ کو سینہ سے لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا واقعہ تھا؟ آپ نے فرمایا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر واپس آ گئی۔ شق صدر کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ اول بار زمانہ طفولیت میں پیش آیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تھے کہ 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سفید پوش انسانوں کی شکل میں ایک سونے کی تشت برف سے بھرا ہوا لے کر نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مبارک چاک کر کے قلب مطہرہ کو نکالا، پھر قلب کو چاک کیا اور اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر شکم اور قلب کو اس تشت میں رکھ کر برف سے دھویا اور بعد ازاں قلب کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینہ پر ٹاکے لگا دیے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں زمانہ قیام میں شق صدر کا واقعہ پیش آنا متعدد روایت میں مختلف صحابہ سے مروی ہے۔ پہلے نمبر روایت عتبہ بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ دوسری نمبر حاکم فرماتے ہیں کہ عتبہ کی یہ حدیث شرط مسلم پر ہے۔ دوسری روایت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تیسری نمبر روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 5واں روایت شداد۔ چوتھی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ 5ویں روایت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شق صدر حلیمہ سعدیہ کی گھر پہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی پرورش پر تھے تو 4 سال کی عمر پر اللہ کے رسول کی شق صدر ہوئی۔ ان کی شکم کو پھاڑ کر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اس کو ایک سونے کی تشتری لے کر اور اس کے اوپر پھر ٹھنڈا یعنی برف
لے کر آئے. پھر اس کے بعد برف اس لیے لاتے ہیں میرے دوستوں کیونکہ ہمیشہ جو گناہ ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے، گناہ گرم ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اس چیز کو نکال کر ان کی قلوب کو ٹھنڈا کیا گیا برف کی ذریعے سے. اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر محمد بن اسحاق کی یہ روایت نقل کر کے فرماتے ہیں ھذا اسناد جید قوی. دوسری بار شق صدر کا واقعہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال کے عمر میں پیش آیا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح ابن حبان اور دلائل ابو نعیم وغیرہ میں مذکور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو حافظ مقدسین مختارہ میں اور عبداللہ ابن احمد نے روایت زوائد مسند میں سند کے ساتھ بیان کیا. علامہ زرقانی فرماتے ہیں زوائد کی سند کی راوی کل ثقہ ہے. یہ بالکل صحیح ہے. تیسری بار یہ واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بعثت فرمایا، نبوت عطا فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حافظ ابن ملقن نے شرح بخاری میں اور حافظ نے فتح الباری میں فرمایا کہ باب ما جاء فی قولہ عز وجل وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. بعثت کی وقت شق صدر کا ثابت ہونا تسلیم کیا. اس واقعہ بوقت بعثت پیش آنا مسند بزار میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث اس حدیث کی مغائر ہے جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے دربارہ اسرا معراج صحیح بخاری میں مذکور ہے اور اس حدیث کی تمام راوی ثقہ ہے، بالکل صحیح ہے. چوتھی بار یہ واقعہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ معراج کے وقت پیش آیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی وغیرہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس بارے میں روایت متواتر اور مشہور ہے. بالآخر یہ 4 مرتبہ میرے دوستوں حاصل کلام، یہ 4 مرتبہ شق صدر روایت صحیح اور حدیث معتبرہ سے ثابت ہے، اور بعض روایت میں 5ویں مرتبہ بھی شق صدر کا ذکر آیا، لیکن اس کا کہ 20 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، مگر یہ روایت محدثین سے ثابت اور معتبر نہیں ہے. 4 مرتبہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر ہوئی. میرے دوستوں شق صدر کی حقیقت علامہ قسطلانی اور علامہ زرقانی مواہب شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ مروی ہو یعنی شق صدر اور قلب مبارک کا نکالنا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے خوارج اس طرح تسلیم کرنا واجب اور لازم ہے جس طرح منقول ہوئے ان کو اپنے حقیقت سے یہ نہ پھرنا چاہیے. اللہ کی قدرت سے کوئی شے محال نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. امام قرطبی، علامہ طبی، علامہ طیبی اور حافظ تربستی اور حافظ عسقلانی، علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ، دیگر اکابرین علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ شق صدر اپنے حقیقت پر محمول ہے اور حدیث صحیح ہے، اس کی معید ہے. اور یہ کہ حدیث میں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ یعنی سلائی کا نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک میں اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض جہلۂ عصر کا شق صدر سے انکار کرتے ہیں، وہ منکر ہونا بجائے حقیقت اس کی امر معنوی پر محمول کرنا، جیسا کہ اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ شق صدر کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ شرح صدر کے معنی مراد ہے.
یہ سارے کے سارے جہالت والی بات ہے، ان باتوں کی کوئی اعتبار نہیں ہے، سخت غلط ہے، یہ غلطی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ شق صدر سے حقیقتاً سینہ کا چاک کرنا مراد ہے۔ شق صدر سے شر صدر کا معنی مراد لینا، جو ایک خاص قسم کا علم ہے، یہ سری غلطی ہے۔ شق صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص الخاص معجزات میں سے ہے شق صدر، اور شر صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، ابوبکر اور عمر کی زمانہ سے لے کر آب تک بھی علماء صالحین کو شر صدر ہوتا رہا۔ نیز اگر شق صدر سے شرع صدر کا معنی مراد ہو تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا نشان جو آپ کی سینہ مبارک پر تھا، صحابہ کرام اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے، کیا شرع صدر سے بھی سینہ پر سلائی کی نشان نمودار ہو جاتی ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس قسم کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں، شق صدر کا اسرار پہلی مرتبہ جو حلیمہ سعدیہ کی یہاں زمانہ قیام میں قلب چاک کر کے جو ایک سیاہ نقطہ نکالا گیا، وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا، جس سے آپ کا قلب مطہر پاک کر دیا گیا، اور نکلنے کے بعد قلب مبارک غالباً اس لیے دھویا گیا کہ مادہ معصیت کا کوئی نشان اور اثر باقی نہ رہے، اور برف سے اس لیے دھویا گیا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے، جیسا کہ شیخ اکبر نے فتوحات میں لکھا ہے۔ اس لیے مادہ معیشت کی بجائے معصیت کی بجھانے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا، حرارت و سیان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، اور قرآن و حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ قال تعالی ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اس آیات سے صاف ظاہر ہے کہ مال حرام اگرچہ دنیا میں کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ ہو، لیکن عالم آخرت کے لحاظ سے اس کا مزاج آگ سے کم گرم نہیں ہے۔ جیسے صبر کا مزاج اس عالم میں حنظل سے زیادہ تلخ اور عالم آخرت میں اصل شہد سے زیادہ شیریں ہیں، اور اصل یعنی شہد سے بھی زیادہ شیریں ہیں۔ وقصال احاد، اور ایک حدیث میں ہے الصدقۃ تطفی الخطیئۃ کما یطفی الماء النار، یعنی صدقہ گناہ کو ایسا ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وَإِنَّمَا يُدْفَعُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، غصہ شیطان کی جانب سے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ غصہ آگ ہی سے پیدا ہوا ہے، اور جزائے نست کی آگ کو پانی ہی بجھا دیتا ہے، پانی بجھایا جاتا ہے۔ اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ امام غزالی فرماتے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے یا غسل کرے۔ آگ میں دو وصف خاص ہے، ایک حرارت اور گرمی، دو سلب یعنی اوپر کو چڑھنا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وصف کی لحاظ سے غضب کا یہ علاج تجویز فرمایا کہ وضو کرو اور پانی سے بجھاؤ، اور دوسرے وصف کی لحاظ سے یہ علاج تجویز فرمائی اذا غضب احدکم وهو قائم فلیبلس فإن ذاب عنه الغضب وإلا فلیستجع، رواہ الامام احمد والترمذی، یعنی جس کو غصہ آئے اور کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اگر کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے اور اس سے غصہ جاتا رہے تو فبیہا، ورنہ وہ لیٹ جائے۔ اگر کوئی کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھے ہوئے تو وہ لیٹ جائے۔ اس حدیث کو احمد ابن حنبل ترمذی نے ابو ذر سے روایت کی ہے کہ غصہ کی وجہ سے انسان میں جو ایک قسم کا
الفو اور بڑائی پیدا ہو جاتی ہے اس کی علاج اس تذلیل اور تمسکن سے. فرمایا کہ غصہ آتے ہی فوراً زمین پر بیٹھ جاؤ یا لیٹ جاؤ اور سمجھ لو کہ ہم اس مشت خاک سے پیدا کیے گئے ہیں. انسان کو جب غصہ آتے کہ بھائی غصہ سے طلاق دے دیا، کیا ہو گیا کہ طلاق ہو گیا؟ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ غصہ تو شیطان کی کام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو غصہ کو بجھانے کے لیے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو کر لو، اور اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. اب میرے دوستوں، شق صدر کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر کیوں لگایا گیا؟ جب کسی شے کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو مہر لگا دیتے ہیں، تاکہ جو شے اس میں رکھ دی گئی وہ نکلنے نہ پائے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں عام پوسٹ آفس وغیرہ میں بھی جب بندہ کوئی چیز سامان کہیں بھی بھیجتے ہیں تو اس کو سامان کو بھرنے کے بعد بیگ کو سی دیتے ہیں، اس کے بعد پھر مہر لگا دیتے ہیں موم وغیرہ کے ذریعے سے، یا کوئی ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے اس میں مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ کوئی کھول نہ پائے. تو اسی طریقے سے جواہرات بھر کر تھیلی پر جب مہر لگا دیتے تو کوئی موتی نکالنے نہ پاتے، موتی اس میں حفاظت ہوتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قالب مبارک کو علم و حکمت سے بڑھ کر دو شانوں کے درمیان مہر لگا دی گئی تاکہ اس خزینے سے کوئی شے ضائع نہ ہونے پائے. اسی طریقے سے میرے دوستوں مہر نبوت کب لگائی گئی؟ بعض کہتے ہیں مہر نبوت ابتدائے ولادت سے تھی، اور علماء بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی علامات سے جانتے پہچانتے تھے. اور بعض کہتے ہیں کہ شق صدر کی بعد مہر لگائے گی. پہلا قول زیادہ صحیح اور راجح ہے کہ مہر نبوت ابتدائی سے ولادت سے تھی. علماء بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی علامات سے جانتے پہچانتے تھے کہ وہ مہر لگے ہوئے ان کے دونوں شانوں کے اوپر.